برادران اسلام اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا۔ وہ فرعون سے بہت محبت کرتی تھی، فرعون بھی اسے بہت محبت کرتا تھا۔ دربار میں اسی کا حکم چلتا تھا، وہ جو کہتی تھی فرعون اس کو مانتا تھا۔ وہ دیکھتی تھی کہ جو شخص موسیٰ علیہ السلام اور اس کے رب پر ایمان لے آتا ہے، فرعون اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی جان لے لیتا ہے۔ لیکن وہ آدمی جو ایک بار موسیٰ علیہ السلام اور اس کے رب پر ایمان لاتا ہے، سارے ظلم ستم سہ کر بھی ایمان سے نہیں پھرتا ہے، جان دے دیتا ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے اندر جو ہے مکمل یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کا رب جو ہے سچا ہے، اس لیے اس نے بھی سمجھو کہ فرعون کی بیوی یعنی آسیہ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائی اور مسلمان ہو گئی۔ فرعون یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اب اس کی بیوی مسلمان ہو گئی۔ اس نے کہا یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، میں تو دوسرے کو جو ہے مسلمان ہونے سے روکتا تھا، اب میرے گھر میں ہی اسلام داخل ہو گیا، اب اس سے کیسے نپٹا جائے۔ اس نے آسیہ کو بہت سمجھایا، نہ مانی، جیل میں ڈال دیا، جیل چلی گئی، فاقے رکھا، برداشت کیے۔ پھر دربار میں اس کو لایا گیا اور دربار جہاں اس کا حکم چلتا تھا، اب وہ ایک مجرم کی حیثیت سے دربار میں پیش کی گئی۔ دربار میں ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑی ہو گئی، ہاتھ پاؤں بدھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا مارو، کوڑے مارو، اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے۔ اس کی کمر پر کوڑے برس رہے ہیں اور اللہ کی محبت میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، پاؤں تک خون بہا جا رہا ہے۔ کہہ رہی ہے جو کرنا ہے کر لے، اب حکم نہیں ٹلے گا، اب میں موسیٰ اس کے رب کے ایمان سے نہیں پھر سکتی۔ فرعون نے دیکھا کہ ہر حربہ ناکام اور ہر ترکیب بے سود ہے۔ اس نے کہا اسے سولی پہ لٹکا دو۔ وہ سولی کیا تھا؟ ہاتھ میں کیل گاڑ کر لکڑی کے ساتھ جوڑتے جاتے تھے، اسی طرح پاؤں سے کیل لگا کر لکڑی کے ساتھ جوڑتے جاتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے، جس سے آدمی تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا۔ جب اس کے ہاتھوں میں کیل گاڑ دیے گئے اور لکڑی سے جوڑ دیے گئے تو فرعون نے کہا کہ لکڑی کو نیچے لیٹا دو اور اس کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھ دو۔ تو اس طرح تو اس وقت یہ عورت پکار اٹھی اور ایسا دکھڑا سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دکھڑے کو قیامت تک تاریخ میں رکھا، حدیث میں بھی رکھا اور قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قیامت تک آسیہ کی کہانی سنائی جائے گی۔ اس نے کہا میرے مولا اپنے پڑوس میں گھر دے، فرعون اور اس کی ظالم قوم سے مجھے بچا لے۔ اس درد سے انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ نے قبول کر لی اور اپنے پڑوس میں گھر بھی دے دیا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے، یہ اللہ کے عرش کے بالکل ساتھ ہے، جو یہاں گیا وہ اللہ کے سب سے قریب ہو گیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری سوکن، میں تو پہلی بیوی ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، جنت میں فرعون کی بیوی آسیہ سے اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح پڑھا دیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام سے اللہ نے میرا نکاح پڑھا دیا ہے۔ تو اس طرح دیکھا کہ ایمان کی لذت جس کو مل جاتی تھی وہ ایمان سے کبھی نہیں پھرتا تھا، سارے دکھ تکلیف سہ لیتا تھا، اپنی جان دے دیتا تھا، لیکن اسلام سے ایمان سے نہیں پھرتا تھا۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں سے ایک تھی جنہوں نے فرعون کے سارے دکھ تکلیف سہ لیے اور فرعون نے اس کو سولی پر لٹکا کر اس کی جان لے لی، تکلیف سے اس کی جان لے لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند مقام عطا فرمایا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نکاح فرما دیا، نکاح کر دیا۔ تو اس طرح ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ کفر شرک سے بچیں اور اللہ کو اپنا سب کچھ مانیں۔ اللہ کے سوا ہم کسی کو رب
کسی کو ڈانٹا، کسی کو مشکل کشا یا کسی کو ہم اللہ کی ذات میں شریک نہیں کریں، تبھی ہم دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ہماری دنیا میں بھی بربادی ہوگی اور آخرت میں بھی بربادی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ میری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم۔